حکومتی جبر کے خلاف متشدد تحریک کا بھی عندیہ دیا گیا آج مولانا فضل الرحمان کی جانب سے. ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ بندوق چلائیں گے تو ہم ڈنڈا اٹھائیں گے, ہم مرے نہیں ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ تو کس نے کریٹ کی ہے یہ؟ ہم، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کرنے پہ بضد ہیں تو پھر کرنے دیں. ہم، آپ نے عوام کے سامنے اپنا ایک کیس پٹ اپ کر دیا کہ بھئی کرونا ہے, بالکل ٹھیک. اور جس میں اگر ایک لیڈر کو کرونا ہوا ہے اور وہ خود نہیں آ رہے, ہم، ٹھیک ہے, تو عوام کو کرونا کے رسک پہ وہ دھکیل رہے ہیں. عوام نے حکومت نے یہ بات کہہ دی. اب انہوں نے پہلے کیا کیا, سیل کیا وہ سارا, اور گیلانی صاحب کے بیٹوں کو پکڑا, تشدد کیا ان پہ, سارا پورے ملتان کو سیل کر دیا. تو ایک تشدد یا اس کا آغاز حکومت نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ کیا ہوا, پھر ان کو اجازت بھی دے دی کہ چلیں بھی اب جلسہ کریں. وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے تھے کہ ایک طرف سے تھا کہ جن کو ڈرائیں کہ نہیں کرنے دیں گے, ان کا جا کے وہ اسٹیڈیم پہلے سیل کر دیا, ان کا سٹیج ادھر سے اکھاڑ کے پھینکا, اور انہوں نے وہ گھنٹہ گھر پہ کر لیا. اور اب اس میں جو ہے زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ جتنا اسٹیڈیم میں آنا تھا اتنا ادھر وہ گھنٹہ گھر میں اکٹھا ہو گیا. بالکل صحیح. اب جو وائلنس کا ایلیمنٹ جس کو فضل الرحمان صاحب نے اس کا اشارہ دیا ہے, اور انہوں نے کل یہ بھی کہا تھا اپنے کارکنوں کو کہ آپ بھی لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر آئے, کیونکہ آگے پولیس ہے. خبریں چل رہی تھیں کہ جی انہوں نے ربڑ بلیٹس, واٹر کینن اور وہ جو ہے کیا نام ہے شیل وغیرہ کا سٹاک کر لیا اسٹیڈیم کے ارد گرد. انہوں نے کہا بھی پھر آپ بھی ڈنڈے اور وہ لے کے آئیں. بالکل صحیح. تو اب یہاں سے پھر وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو حکومت نے پھر آج بالآخر وہ اجازت دے دی. اب یہ میرے خیال میں ایک خوش اسلوبی سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ طے پا گیا. جلسہ انہوں نے کرنا تھا. اپوزیشن اچیو کر پائی جو کرنا چاہ رہی تھی؟ اپوزیشن نے زیادہ اچیو کیا. انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم جلسہ کر کے رہیں گے. حکومت نے کہا کہ نہیں کرنے دیں گے. حکومت نے پہلے ریزسٹنس دکھائی, لیکن وہ ویل پار وہ نہیں تھی. انہوں نے کہا جی بین ہے جلسہ, ہم نہیں کرنے دیں گے. پورا وہ سیل کر دیا اسٹیڈیم, اور اینڈ پہ اب انہوں نے ان کو جلسہ کرنے دے دیا. انہوں نے بس وینیو چینج ہوا ہے نا, بالکل ٹھیک. سپیکر جو ہے وہ وہی ہیں, ان کے کارکن بھی ہیں. تو اس آج کے جو شو میں حکومت لوزر ہے, ٹھیک, اور پی ڈی ایم جو ہے نا اس نے جو اچیو کرنا تھا ایکسٹرا مائل گین کیا. اچھا احسن رضا صاحب, ایک جانب پشاور جلسے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیسز کی جو ریشو ہے 13% تک پہنچ گئی ہے. اب جو اموات ہوں گی خدا نخواستہ, ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب اسی طرح یہ ملتان میں, جنوبی پنجاب میں بھی اگر اسی طرح کیسز بڑھتے رہے, اور آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اگر ٹرمپ کو اگر زیادہ ڈیمیج ہوا تو وہ کرونا کو مس ہینڈل کرنے کا تھا, تو کیا یہ اپوزیشن بھی اس کو ایک سمجھ لیں کہ ایک موقع جان رہی ہے کہ شاید کیسز بڑھیں گے تو حکومت پہ دباؤ آئے گا؟ دیکھیں آگے جو فگرز, ابھی تو 5 سٹیز ہیں جن میں کہا گیا کہ ادھر جو ہے نا یہ بہت ہائی رسک سٹیز ہیں. اس میں لاہور ہے, کراچی ہے, حیدرآباد ہے, اور پشاور ہے, میرپور ہے, گلگت بھی ہے اس میں. اچھا, ملتان نہیں تھا. لیکن اب آنے والے دنوں میں ہمیں نوٹ کرنا ہوگا کہ اگر یہ فگر لاہور میں ملتان میں بھی اوپر جاتا ہے تو ظاہر ہے پوائنٹ سکورنگ ہوگی. حکومت کہے گی کہ دیکھیں جی ہم نے ان کو روکا تھا اور یہ پھر بھی نہیں رکے. لیکن اس چیز کا متحمل وہ ہو نہیں سکتا ملک. اگر یہ اس کے کیسز, انفیکشن ریٹ بڑھ جاتا ہے, ڈیتھس بڑھ جاتی ہیں, اور جتنا آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ اس کا برڈن آئے گا, تو اس میں اب یہ نہیں کہ حکومت صرف مائلیج لے گی کہ یہ دیکھیں جی اس نے صرف حکومت نے تو روکا تھا لیکن اپوزیشن کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اس کا امپیکٹ سارے اوور آل سارے انڈیکیٹرز پہ ہوگا, آپ کے یہ جو ہے اکانومی پہ ہوگا. ہمارا ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا. ابھی سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی صاحب وہ آپ کے وینٹیلیٹر جو ہے نا وہ سارے آکوپائڈ ہو چکے ہیں, ان کی آکوپنسی 100% ہے آلموسٹ ان آل میجر ہاسپٹلس. لیکن عوام میں ایک بے خوفی ہے, اپوزیشن میں بے خوفی ہے, حکومت میں بھی تھوڑی نان سیریسنیس ہے کہ ہم وہ فرسٹ ویو سے بڑے سکون سے تو نہیں کہہ سکتے, بہت ہم نے سخت اس میں وہ میجر بھی لیے, کوئی سافٹ بھی لیے. تو ہم فرسٹ ویو سے جو نکلے ہیں نا بڑے اس سے ایک سکون سے, تو اس نے ہمیں ایک ایز پہ ڈال دیا ہے. تو اس کا جو اب سیکنڈ ویو کا جو تھریٹ ہے
وہ اتنا کوئی ریئلائز کر نہیں رہے لوگ. یعنی کہ حکومت کو میں اس لیے بلیم کروں گا کہ حکومت انفورسمنٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جب فرسٹ آپ کو ویو یاد سر، آج ہوگی، حکومت نے انفورسمنٹ کرنے کی کوشش کی اور لوگ گھنٹہ گھر چوک پہ اکٹھے ہو گئے. اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہی میں بتا رہا ہوں. فرسٹ ویو میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جب سویپنگ لاک ڈاؤن لگایا، سندھ نے، بلوچستان نے، پھر پنجاب نے اور کے پی نے بھی لگایا، تو لگا کے دکھایا نا. تو اب اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور تقریباً سارے پروونشل گورنمنٹس ایک پیج پہ ہیں، یعنی کہ اب وہ اکٹھے ایک جیسے ڈیسیجن لے رہے ہیں، تو ان ریلیز کو بھی روک سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے. یہ ایسے سیاسی معاملات کچھ ہوتے ہیں نا، وہ بات چیت سے حل کرنے چاہیے. اب ہماری حکومت کو مسئلہ یہ ہے کہ بات نہیں کرنی. پرائم منسٹر کو اپنی ایگو اناپ توڑ کے جانا چاہیے تھا. انہیں کہتے ہیں جی بیٹھے، وہ ادھر. لیکن سر، جو اپوزیشن اب اس جلسے میں بھی زبان استعمال کی ہے، لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اب بیٹھے گی. یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی. جب بات چیت نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کی وہ زبان، لینگویج سخت یعنی کہ وہ استعمال ہوتی ہے. اور خان صاحب خود جب اپوزیشن میں تھے انہیں یاد ہوگا وہ کرتے رہے. یہ تو اس سے ہٹ کے جو ادھر جس طرح کا وہ انہوں نے لیا ہے اسٹینڈ اپنی اسپیچز میں، اس سے ہٹ کے یہ بیٹھے اور اس کو ٹاک آؤٹ کرے. خاص کر کے یہ کرونا میں آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے اور ہم نے گورنمنٹ کیسے کرنی ہے. اگر ان سے نہیں ہینڈل ہوتا وہ آرمی چیف کو لے ان کی بات سنتے ہیں، یعنی کہ خان صاحب بھی سنتے ہیں اور ہماری اپوزیشن پی ڈی ایم بھی سنے گی. صحیح. اچھا ایسا نہیں صاحب، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے 28 سال پہلے 2 اخبار تھے اور اس میں شاید عام آدمی کے جو ایشوز تھے ان کو اتنی سپیس نہیں ملتی تھی جتنی خبریں نے آ کے. اور خبریں نے ایکچولی جو سارا فوکس ہے عام آدمی پر، جہاں ظلم وہاں خبریں، فوکس ادھر کیا. جو پہلے عام ایلیٹ کلاس پہ فوکس ہوتا تھا اخباروں کا، وہ عام آدمی پہ فوکس آیا اور عام آدمی کی خبر جو ہے اس کو اہمیت دی گئی. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب 28 سال پہلے اس اخبار نے اپنا سفر شروع کیا تو وہ جو اس سے پہلے تھا کہ اخبار میں کسی کا فوٹو آنا یا کسی کی خبر چھپنا وہ ایک بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا. اور وہ ایک ایلیٹ اور جو ہے ایلیٹ کوریڈور سے نکلتے نہیں تھے. بالکل کہ وزراء کی سٹیٹمنٹ آنی ہے اور حکومتی خبریں چھپنی ہے، سیاستدانوں کی اور ان کی. غریب آدمی کے لیے کوئی سپیس ہی نہیں تھی. عام آدمی، غریب آدمی کو چھوڑ دیں، عام آدمی ٹھیک ہے. اس کے بعد جب انہوں نے شروع کیا تو یہ گراس روٹ لیول پہ جا کے نا انہوں نے گلی محلے کی باتیں، وہ جو کہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی تھی. بالکل. اور اسی وجہ سے پھر جب یہ ملتان میں گئے، ملتان میں یہ خبریں جو ہے نا ابھی بھی نمبر 1 اخبار ہے. بالکل. یہ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر کچھ جیسے انہوں نے ایک مہم چلائی کہ ایک پیرلل بینکنگ چل رہی ہے. وہ جو آڑتی ہے، پیسٹیسائڈ یا فرٹیلائزر ڈیلرز ہیں، وہ لوگوں کو سود پہ اور بڑے مہنگے اس داموں پہ نا وہ چیزیں دیتے ہیں اور لوگ، بہت سے لوگ ان کے قرضے اتارتے اتارتے ان کی نسلیں وہ ہو گئی. تو انہوں نے اب یہ ویسے تو کام حکومت کا ہے جی، وہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے اتنا، یہ پیرلل بینکنگ میں آتا ہے. اب انہوں نے مہم چلائی اور اس مہم کو تقریباً ہر ٹاؤن کے لیول تک لے کے گئے، لوگوں آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر ان کے خلاف خبریں، یہ تو خبریں چھاپ سکتے ہیں لیکن انہوں نے پرسو کیا اور پبلک کو موبلائز کیا کہ بھئی آپ ان کے خلاف آواز بنے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک کے بعد ایک ڈیلر نے جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ کی کہ بھی ہم نے جو لوگوں کے پیسے لینے تھے وہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں اور اپنا یہ کاروبار بھی جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا بہت سی اچیومنٹس ان کے اس پہ کریڈٹ پہ ہیں. بالکل ٹھیک. ساتھ ہی انہوں نے وہ جو ہے ریجنل لینگویجز میں اخبار سندھی تھا، پنجابی، اور وہ بعد میں کچھ ریونیوز کے اور سرکولیشن پروڈکشن کاسٹ وہ بڑھ گئی، پھر حکومتی اتنی اس کو نہیں ہوتی سپورٹ، لیکن پھر بھی ایک انیشیٹو لینا بالکل یہ بہت بڑی بات تھی. بالکل ٹھیک. بڑی اچھی پریڈکشن کی ہے حسن صاحب، ڈاکٹر صاحب نے کہ
یقیناً اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا جو اس وقت PDM نے ماحول کریٹ کر دیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس حکومت سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان پاپولر کرنے کے لیے کیا سٹیپ لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک. اب یہ ابھی کچھ دنوں پہلے فورٹ نائٹلی انہوں نے اب وہ ان کی جو پرائسز ریویژن کا وہ رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے بڑھائی تھی, کم کی تھی, اب اس کو بڑھا رہے ہیں. امید کافی ہے کہ یہ بڑھا دیں گے. ایک اس میں جو وہ کرتے تھے PR, وہ اپنی کمپین ایک ہوتی تھی کہ جی اوگرا نے 5 روپے 80 پیسے کی سمری ارسال کی اور نواز شریف نے وہ ریجیکٹ کر دیا اور 3 روپے 80 پیسے وہ کر دیا. یہ ہم پچھلے 5 سال میں دیکھتے رہے. حالانکہ وہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے یہ آئل ٹیررزم کی بدترین تشدد, یعنی کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ بالکل لوئسٹ اس پہ رہی, بالکل لوئسٹ پہ رہی, 30 to 40 پہ رہی, اور انہوں نے اس میں سے انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے اتنی وہ کمائی کی. اس سے پہلے جائیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ان کو بہت بدقسمت دور ملا اس تیل کے معاملے میں. ایک تو سعودی عرب نے پہلے ہی ہاتھ کھینچ لیا آتے ہی, اور دوسرا جو آپ کو یاد ہوگا انہی زمانے میں یہ جو ہے نا 100 سے بھی کراس کر گیا تھا. تو لیکن یہ کرتے تھے کہ جتنے ڈالر ادھر ہوتی تھی پرائس یہ اتنے روپی رکھتے تھے. جیسے $100 پر بیرل اگر انٹرنیشنل مارکیٹ ہے 100 روپیز لیٹر رکھتے تو یہ 100 روپی انہوں نے رکھا اور 114 تک میکسیمم لے گئے تھے. بالکل ایسا. اگر وہ فارمولا چلائیں, ڈالر کی پرائس بھی جو پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں تھی اور PMLN کے ٹینیور میں وہ ایک ہی رہی, مور اور لیس 185-100 تک رہی. تو عوام کو جو ہے نا وہ اس وقت ملنا چاہیے تھا 30 روپیز پر لیٹر. صحیح. اگر وہ فارمولا رکھتے, بلکہ گورنمنٹ اس دور میں وزیر اعظم عمران خان بھی یہ کہتے تھے. ہاں جی, ہاں یہ تو انہوں نے تو بہت سیاست کی, اور پیپلز پارٹی وہ اب نہیں بول رہی. وہ پچھلے 5 سالوں میں بھی انہوں نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا کہ وہ فرینڈلی وہ اپنی اپوزیشن کرتے رہے. وہ ان کے جو اب اصل جو کلر ہیں ان کی اپوزیشن کے وہ اب شروع ہوئے ہیں. ملتان میں انہوں نے دکھایا ہے پیپلز پارٹی والوں نے. تو اب یہ جو اصولی ایشوز تھے اس پہ انہوں نے کبھی ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا. یہ ان کی گورنمنٹ کی اچیومنٹ تھی, اور پچھلی گورنمنٹ میں اس ایشو پہ بات ہی نہیں ہوئی. اب جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے PTI کی, یہ اپنی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ وہ ساری باتیں کر چکے ہیں جو اصولی باتیں تھیں, اور سارے وہ کام کر رہے ہیں جو غیر اصولی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اب چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور ریٹرینچمنٹ ہوئی ہے یہ جو ورکر کلاس کی, لے آف ہو رہے ہیں, جاب کٹس, کوئی نئی جاب بھی نہیں ہے, تو ایسے میں یہ جو پیٹرول ہے یہ واحد چیز ہے جہاں سے عوام کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب حکومت میں آئی ہے PTI تو ان کو احساس ہوا یا ادراک ہوا یا ان پہ انکشاف ہوا کہ یہ ٹیکسز لینا ضروری ہیں. نہیں, انہوں نے کیا کیا آسٹیرٹی ڈرائیو چلائی, بہت اچھی چلائی. انہوں نے اپنے ایکسپینسز بہت کٹ ڈاؤن کیے ہیں, بہت حد تک کیے ہیں. لیکن جب یہ جو پیٹرول ہے اس سے کیا ہوتا ہے پوری آپ کی گروسری مارکیٹ اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اگر اس کی پرائس نیچے چلی جاتی ہے ویو آ جاتی مہنگائی کی, یہ چین وہاں تک چلتی رہتی ہے. تو اگر انہوں نے ان کا ٹرکل ڈاؤن اس کا جو ہے نا وہ عوام تک ہی جائے گا. اگر آج کل یہ اس کی پرائس کم کریں تو جو لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو عوام کو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے ان کو خاصا ریلیف